السلام علیکم. وارننگ شو کے ساتھ میں ہوں گل نوخیز اختر اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب رؤف طاہر صاحب. خواتین و حضرات، غلام محمد قاصر صاحب کا شعر ہے، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو آج ورلڈ پوئٹری ڈے ہے، محبت کی بات ہو رہی ہے. کسی نے کہا تھا کہ محبت اور لائٹ میں کوئی فرق نہیں، یعنی یہ جو بتی ہے اس میں اور محبت میں کوئی فرق نہیں، دونوں چلے جائیں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. سیانے یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے لیکن ہمسایوں کی آنکھیں ہوتی ہیں. آج ہم نے محبت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، شاعری کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو یہاں دعوت دی ہے جو خود بہت اچھے شاعر ہیں، نہایت معروف شاعر ہیں. آج ہم ان سے محبت کی بات کریں گے، شاعری کی بات کریں گے اور بہت سی مزیدار باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد حماد صاحب. احمد صاحب، ورلڈ پوئٹری ڈے ہے، شاعری کا عالمی دن ہے، یہ شاعروں کا عالمی دن کیوں نہیں؟ یہ بہت دلچسپ آپ نے سوال کیا. میرا خیال ہے کہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم آف ایئر بھی ذکر کر رہے تھے کہ پھر شاعرات بھی جھگڑا کریں گی کہ یہ آپ نے ڈسکریمنیشن کی ہے تو یہ پھر مسئلہ ہو جائے. لہٰذا شاعری کا عالمی دن رکھ لیا نا، دونوں اس میں فٹ آ گئے. اچھا احمد صاحب، آپ ماشاءاللہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں لاہور میں آپ فلم کی کلاس بھی پڑھاتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، آپ کالم بھی لکھتے ہیں، آپ کی 4 کتابیں بھی آ چکی ہیں. اور اتنا سارا کام کرنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ مسکرا بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. اتنے سارے کاموں کے لیے وقت نکالنا، اور ماشاءاللہ آپ شادی شدہ بھی ہیں تو یہ دیکھیں نا، گھر کے لیے بھی آپ نے وقت نکالنا ہوگا. اتنے سارے کاموں کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں؟ یہ نوخیز بھائی، اللہ تعالیٰ جو بندہ محنت کرتا ہے اور اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے. اور ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم وقت کو ایک لینئر جو اس کی لینئر ڈائریکشن کو مد نظر رکھیں تو جو محنتی آدمی ہوتا ہے اس کا وقت سیدھی لائن پہ چلتے چلتے ساتھ چوڑائی پہ بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی برکت کی نشانی ہوتی ہے. احمد بھائی، بال کب کب کٹواتے ہیں؟ سچی سچی بتائیے. 6 مہینے بعد. اور اس کا راز کیا ہے؟ آپ سے خواتین تو پوچھتی ہوں گی کہ آپ بالوں پہ کیا لگاتے ہیں، ماشاءاللہ اتنے آپ کے گھنے بال. یہ میرا خیال ہے کہ جینیٹک ایک ہے. نہیں تو یہ کہ آپ عالم لوہار سے متاثر ہوئے یا ان کے صاحبزاد سے متاثر ہوئے، ماشاءاللہ اتنے بڑے بال. آپ کو پتہ چل رہا ہے کیوں جیلس ہو رہے ہیں؟ جی ان کی جیلسی کی وجہ آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. زندگی میں کوئی نہ کسی چیز کی کمی تو رہ ہی جاتی ہے. لیکن ہم آپ سے، آپ چونکہ آج ورلڈ پوئٹری ڈے ہے، ہم آپ سے بڑی خوبصورت آپ کی غزلیں سنیں گے کہ ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں اور آپ کی کتاب میں بھی شائع ہو چکی ہیں. یہ بتائیے، نثر کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ کام کیا؟ جی ہاں بالکل، میں نثر بڑے ذوق و شوق سے لکھتا ہوں. ایک تو مضامین ہیں جو ہلکا باب ذوق میں گائے بگائے پیش کیے، ان کو کمپائل کر کے اس سال انشاءاللہ وہ کتاب آ جائے گی. اس کے علاوہ 2 کتابیں پرچھائیاں ایک اور ایک خیال آتا ہے، یہ دونوں نثر کی کتابیں ہیں. اس میں مضامین ہیں اور اظہاریے ہیں، جیسے کہ ریفلیکشنز جنہیں کہہ لینا چاہیے، اور کچھ کالمز ہیں تو جن کو میں نے محسوس کیا کہ وہ کالم جو کہ وقت کے ساتھ بوڑھے نہیں ہوتے بلکہ ان کا موضوع کچھ آفاقی ہوتا ہے، ان کو پھر میں نے کتاب میں شامل کیا تاکہ جب بھی پڑھا جائے تو نیا پن، تازگی کا احساس. ہلکا ارباب ذوق میں جو آپ کے مضامین ہیں جو کتابی شکل میں آ رہے ہیں، یہ کس نوع کے مضامین ہیں؟ یعنی کوئی تنقیدی قسم کے مضامین ہیں یا آپ کیا ان کی نوعیت کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے فلسفے میں چونکہ بہت زیادہ خطرناک حد تک دلچسپی پیدا ہو گئی نوجوانی میں. یعنی اتنا تو اچھا نہیں، یہ تو پہلے مجھے یہ بتا دیں گے، جو فلسفے والی آپ نے بات کی، کہ آپ ہمیں اطلاع دے رہے ہیں کہ دھمکی دے رہے ہیں؟ اطلاع دے رہا ہوں. کیونکہ نہیں، مجھے لگا جیسے دھمکی ہے. نہیں، مجھے کانپ گئے ہیں یقین کرو. نہیں، میرا شوق اتنا تھا فلسفے کا کہ میں پڑھتا رہتا تھا فلسفے کو، اردو میں بھی انگریزی میں بھی. پھر ایک دن ایسے ہی خیال آیا کہ پڑھ چو رہا ہوں تو کیوں نہ پیپر دے دیے جائیں، تو پھر میں نے ایم اے فلسفہ بھی کر لیا. لگے آپ کہہ رہے تھے کہ جاتے رہے یونیورسٹی والے جا رہے ہیں تو نال ایم اے فلسفہ کر لیجیے. ہاں جی، کتنی آسانی سے آپ نے ایم اے فلسفے میں ایم اے کر لیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پارٹ 2 کے پیپر تھے اس کے لیے بازار میں کتابیں ہی نہیں تھی، تو مجھے بھروسہ کرنا پڑا اپنی یادداشت پر اور اپنے اس مطالعے پر جو میں ہلکے کے دنوں میں کیا کرتا تھا مضامین لکھنے کے لیے. وہ فلسفیانہ مضامین ہوتے ہیں. لیکن نوخیر جی، ہمارے بعض دوست ماشاءاللہ جو غیر معمولی ذہین ہیں اور بڑے حکمت کار ہیں، وہ پتہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا نا کہ کچھ کتاب میں مارکیٹ میں نہیں تھی
وہ کتابیں مارکیٹ میں کیا ہوتی نہیں ہے اور فرضی نام سے کسی انگریز کا نام لکھا جیسے کہ یورپین مصنف نے یہ لکھا ہے. اب ان کا نام میں نہیں لے ہوں گا. آپ پڑھنے والے استاد جو ہوتے ہیں نام ان کا وہ بھی ماشاءاللہ میری طرح بہت ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ یار کن کن کتابوں کے حوالے. ہمارے شاعر دوست ہیں انہوں نے لکھ دیا نا اپنی کتاب پہ فلیپ پہ نا بیگ پہ, پتہ نہیں کوئی ڈاکٹر زنگ بینگ جنگ کوئی اس ٹائپ کا نام لکھ کے نا, وہ انگریز ہے کوئی شاعر ہے انہوں نے بڑی تعریف کی ہوں گی. جب بندہ پوچھے انہوں نے اردو تھوڑی سمجھ کتوں آئی اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں آپ کو کوئی وہ راج مرید جو ہے وہ حلقے کے اجلاسوں میں بعض ہنسا کرتے تھے. یہ میں نے جو حوالے دیا یورپین امریکن مصنفین کے, نہ وہ کتابیں نہ مصنفین, لیکن لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا آپ کا تو ماشاءاللہ انگلش لٹریچر پہ بھی کافی عبور ہے. بس اسٹوڈنٹ ہوں بس. ماشاءاللہ آپ کا کافی عبور ہے. یہ آپ میرا خیال ہے جی جو آپ شاعری کرتے ہیں یا آپ فلسفے کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں یا جب اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں, یہ آپ اصل میں ذہن کھول رہے ہیں لوگوں کے. جو بند ذہن ہے, جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کھود ڈڈو بنے نے, ان کو آپ ذرا ان کے ذہن کھول رہے ہیں, نئی ان کو نئی علم کی اصطلاحیں ان کے روشناس کروا رہے ہیں. جی بالکل. تو آج ہم ایک اور بات کر لیتے ہیں, چونکہ ہمارے سیاسی انالسٹ تو رؤف طاہر صاحب ہیں. ذہن کھولنے کی بات ہو رہی ہے تو پاک افغان سرحد بھی کھل گئی وزیر اعظم صاحب کے حکم سے, کچھ فرمائیے. یہ سرحدیں کھلنے سے جی دل بھی کھلتے ہیں اور ذہن بھی کھلتے ہیں. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر نے بھی غالباً یہ بات کہی ہے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 32 دن سے یہ سرحد بند تھی جی. یہ جو پچھلے مہینے وارداتیں ہوئیں پاکستان میں دہشت گردی کی, اور چونکہ وہاں سے آتے تھے دہشت گرد, چنانچہ ہم نے اس کے رد عمل میں یہ سرحد جو تھی پاکستان افغانستان کی سرحد, ایون ایک سرجیکل اسٹرائک بھی, ہاں تقریباً 2600 کلومیٹر بڑی پورس بارڈر ہے. اسے مینج کرنا بھی بڑا ایک مشکل کام ہے. 32 دن سے یہ بند تھی جی. درمیان میں 2 دن کے لیے کھلی, لیکن وہ تجارت کے لیے نہیں تھی. جو لوگ ادھر پھنسے ہوئے تھے ادھر والے, اور ہمارے پاکستان جو ادھر پھنسے ہوئے تھے ان کے آنے جانے کے لیے. تو اب پرائم منسٹر نے بہت اچھا کیا جی. ہماری طرف سے یہ جذبہ خیر سگالی ہے, اس لیے کہ ایک بڑا انسانی المیہ رونما ہو رہا تھا افغانستان میں. آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان لینڈ لاکڈ ہے نا جی, اور اس کے لیے دوائیاں, اس کے لیے خوراک اور زندگی کی بہت سی چیزیں جو ہیں, ضروریات جو ہیں, وہ ہماری بارڈر کے ذریعے سے جاتی ہے افغانستان کی سرحد پہ. تو ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا تھا جی. پھر یہ ہے کہ ہمارے تاجروں کا بھی نقصان ہو رہا تھا, لاکھوں ڈالر ادھر سے کچھ چیزیں آتی ہیں وہ بھی. تو ہمارے پرائم منسٹر نے جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ بارڈر کھول دے 32 دنوں کے بعد. ویسے آپ کو یہ بھی یاد ہے جی کہ ابھی 2 دن پہلے لندن میں مذاکرات ہوئے سرتاج عزیز صاحب جو ہمارے مشیر امور خارجہ پرائم منسٹر صاحب کے اور ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے درمیان. اس نے بھی کچھ کام کیا. تو الحمدللہ سرحدیں کھلی ہیں, لیکن ہمارے افغان دوستوں کو یہ پیغام ضرور پہنچ جانا چاہیے, کابل والوں کو, کہ پاکستان پہ ان کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیان میں بھی کہہ دیا نا انہوں نے کہ امید ہے کہ اب وہ جس وجہ سے سرحد بند ہوئی تھی اب ایسا کوئی کام نہیں, اب ایسا کوئی کام نہیں ہوگا. اچھا جی, آپ احمد صاحب ساتھ ساتھ ہم آپ سے بھی گفتگو جاری رکھتے ہیں. اچھا شعر کون سا ہوتا ہے, اچھے شعر کی کیا تعریف؟ پہلی تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آفاقی ہوتا ہے, ہر بندے کو لگے کہ یہ میری بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کو یہ لگے کہ یہ تو گویا یہ بھی میرے دل میں تھا, تو یہ اس کی نشانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بڑا آسان ہوتا ہے, جس عہد میں کہا گیا ہوتا ہے اس عہد میں ہر شخص کو سمجھ میں آتی ہے بات. مثال کے طور پہ غالب کا آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. تو اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. ایک عام آدمی کو بھی پکڑے اور اس کو سنائیں تو وہ کہے گا کہ واقعی انسان کبھی کبھار اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہنسا بھی نہیں جاتا. ایک اچھے شعر کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ مقبول عام ہوتا ہے. جی, مقبولیت ایک سند ہے ضرور, لیکن یہ کہ وہ ایک انگریزی میں بڑا مشہور ہے نا کہ آپ تھوڑے سے لوگوں کو تھوڑے سے وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں, زیادہ لوگوں کو تھوڑے سے وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن زیادہ لوگوں کو زیادہ وقت کے لیے نہیں. تو جو کمزور شعر ہوگا وہ ہو سکتا ہے وقتی پاپولرٹی تو حاصل کر لے, لیکن وہ وقت کے اس کسوٹی پہ پورا نہیں اتر سکتا. ایک تاثر یہ بھی ہے نا کہ لازم نہیں ہے کہ جو مقبول عام شاعری ہے وہ واقعی اچھی شاعری بھی ہو, شاعری کے معیار پہ بھی پوری اترتی ہو, اچھی شاعری کے معیار کی انہوں نے بات کی, بڑی اچھی بات کی رؤف صاحب نے. معیار کے ساتھ کچھ مقدار بھی تو چاہیے نا. جی ہاں بالکل. آپ سمجھتے ہیں کہ معیار کے ساتھ مقدار کی کوئی اہمیت ہے؟ میں بالکل یہ اس بات پہ یقین کرتا ہوں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی لیجنڈز تھے انہوں نے بہت معیاری کام بھی کیا اور بہت زیادہ تعداد میں کیا. جتنے بڑے ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے اچھی فلمیں بنائی اور بہت زیادہ دی. سید نور صاحب نے اچھی فلمیں دی اور کثیر تعداد میں دی. ڈیوڈ لین ہوں, چاہے ہم سبھاش گھئی کی بات کریں, تو جس کی بھی بات کریں گے ہم تو یہ تو ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح جو ہمارے شعراء ہیں
انہوں نے بڑا کام کیا. کلیات مجید امجد اتنا موٹا, یہ انہوں نے بہت کام کیا, بہت نظمیں. خواجہ زکریا صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے ہوا کے لیے چلنا اور پرندے کے لیے چہکنا تھا, مجید کے لیے نظم کہنا تھا. فلمی شاعری میں کتنا امکان اچھی شاعری کا جی؟ بہت اچھا, مجھے پسند آیا آپ کا یہ سوال. فلمی شاعری عام طور پہ چونکہ وہ اس کے میٹرز ہوتے ہیں, فکس بیٹس ہوتی ہیں, تو اس میں امکانات کم ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے بہت ہی اچھی شاعری کی. ہمارے ہاں کتیل شفائی بہت اچھی شاعری کرتے تھے, احمد راہی پنجابی میں کیا اعلیٰ شاعری کرتے تھے, اور اسی طرح گلزار, جی ہاں, خواجہ پرویز صاحب, جی ہاں بالکل, گلزار کی شاعری بہت عمدہ شاعری ہے. تو بس جی ہاں, طاہر صاحب وہ تو بنیادی طور پہ شاعر تھے نا جی. منیر نیازی صاحب کے تو کئی جو غزلیں ہیں وہ باقاعدہ ان کے اس میں شامل ہو گئی, اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوست. کیا بات ہے. اور اب ایک بریک ہے اور ہم ہیں دوستوں, آپ کی اجازت ہو تو ملتے ہیں اس بریک کے بعد. پورے 7 دن کے لیے 2000 MB صرف 100 روپے جمع ٹیکس میں. ابھی *2*1# ڈال کرو اور 4 گنا بہتر 4G انٹرنیٹ کے مزے اڑاؤ. زونگ 4G. پورے 7 دن کے لیے 2000 MB صرف 100 روپے جمع ٹیکس میں. ابھی *2*1# ڈال کرو اور 4 گنا بہتر 4G انٹرنیٹ کے مزے اڑاؤ. زونگ 4G. السلام علیکم. آج 21 مارچ 1940 عیسوی ہے. پیش خدمت ہے لاہور کی سیاسی سرگرمیوں کا جستا جستا احوال. آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر اور مسلمانوں کے عظیم قائد محمد علی جناح, نوابزادہ لیاقت علی خان سمیت ہزاروں آزادی کے متوالوں کے ہمراہ خصوصی ٹرین کے ذریعے باراستہ میرٹھ سہارنپور آج صبح 9:35 پر لاہور پہنچے. جو ہی ٹرین لاہور اسٹیشن پر رکی, عوامی جوش و جذبہ بام عروج پر تھا. محمد علی جناح کا ساتھی سمیت آتش بازی, پھول کی پتیوں اور فلک شگاف ناروں سے پرکپا استقبال کیا گیا. لاہور پہنچتے ہی انسانی ہمدردی اور اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قائد اعظم اسٹیشن سے سیدھا ہنگاموں میں زخمی ہونے والے خاکساروں کی عیادت کے لیے میو ہسپتال لاہور پہنچے. منٹو پارک میں لاکھوں کی تعداد میں عوام اپنے رہنما کے لیے دیدائے دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں. لاہور کا منٹو پارک خیمہ بستی اور انسانی سمندر کا روپ دھار چکا ہے. ایم اے جناح شام 4:30 بجے پنڈال پہنچے تو طول و عرض سے جمع مسلم لیگی مت والوں نے فلک شگاف نعروں سے ان کا استقبال کیا. صدر آل انڈیا مسلم لیگ محمد علی جناح نے اجلاس کا باقاعدہ آغاز پرچم کشائی سے کیا. انہوں نے 7 بجے پنڈال میں کونسل کی میٹنگ کی سربراہی بھی کی. خبریں ختم ہوئی. اللہ حافظ و ناصر. ویلکم بیک. رؤف صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا جیسے شاعری کی بات چل رہی ہے, اکثر انسانوں میں تو میں ہو جاتی ہے, لوگ لڑ پڑتے ہیں آپس میں, ہو جاتا ہے نا جی ایسے. اچھا, ہمارے بچے اس ٹائپ کے ہیں. بچے تو ساری دنیا کے آپ کو پتہ نہیں, منہ چڑھاتے ایک دوسرے کا. یہ میرے پاس ویڈیو ہے اور یہ اتنی خوبصورت مجھے لگی, میں نے کہا نہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اس میں بکری کا بچہ ہے خاتون کے پاس. بکری کا بچہ تو آپ کو پتا ہے جی ویسے ہی بڑا پیارا ہوتا ہے, اور ادھر ایک خاتون کے پاس اصلی انسان کا بچہ ہے. ٹھیک ہے, اپنا ہوگا اپنا. اور وہ بکری کا بچہ دیکھے, 2 بچے آپس میں, جانور کا بچہ اور انسان کا بچہ آپس میں کتنی انہیں ایک دوسرے کی پہچان ہے. تو بکری کا بچہ میں کر رہا ہے اور سامنے سے جو دوسرا بچہ ہے, چھوٹا بچہ جو بول نہیں سکتا, وہ بھی میں کہہ کے اسی انداز میں جواب دے رہا ہے. اور یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, اپنی ایج کے حوالے سے دونوں ملے. یہ ویڈیو دیکھیے گا جناب. کیوں نہیں, واہ 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 آ گیا جی, کیا بات ہے.
تو یہ دیکھیں جی اس کا مطلب ہے کہ جو محبت سارے سمجھتے ہیں وہ محبت کی اپنی زبان ہے سر. اچھا جی, محبت کی اپنی زبان ہے, اس کے لیے زبان سے اظہار ضروری نہیں ہے. اچھا, وہ تو اشاروں میں بھی ہوتی ہے, آنکھوں میں بھی ہوتی ہے. کیوں سر آپ نے کبھی محبت کی زبان سے اظہار کیا ہو؟ میں ان کا شعر پڑھ دیتا ہوں. ہاں سنائیے. نہیں وہ بعد میں سنائیں گے, لیکن جب محبت کا اظہار کرنا اچھا ہو. یہ بتائیے شاعر کے لیے اب تو ہم یہ سنتے ہیں جی محبت بڑی ضروری ہو گئی. ایک دور تھا ہم نے سنا کرائسس بڑے ضروری تھے شاعری کے لیے. جی جی جی. کہ شاعر جدو جا پیندا سی زمین تے جا پیندا, جب بیڑے غرق ہو جاتے تھے پھر اس کی الحمدللہ اچھی شاعری نہیں. بڑا مشکل کام ہوتا تھا یہ والا. جی بالکل. کیا ضروری ہے اچھے شعر کے لیے؟ پڑھنا ضروری ہے, کرائسس ضروری ہے, محبت ضروری ہے, کیا چیز ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ شاعری میں اس پہ میرا ایک ایمان کی حد تک یقین ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے, اور فنکار کوشش کرنے سے فنکار نہیں ہوتا, کوشش کر کے کرافٹ سیکھا جا سکتا ہے, آرٹ کا مادہ اپنے اندر پیدا نہیں کیا جا سکتا. تو ایک دفعہ جب ہم یہ ڈسکور کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے, تو اس کے بعد پھر جو بھی ایکسپیرینس ہمیں ہوتا ہے ہم اس میں پوری ڈیپلی انوالو ہوتے ہیں اور پوری حسیات سے اس تجربے کو قبول کر رہے ہوتے ہیں. آپ پہ کب یہ ڈسکور ہوا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے, اور اسے تلاش خراش کے لیے آپ نے کیا کیا جی؟ یہ جناب کوئی 8ویں 9ویں کلاس میں تھا, تو بچوں کے رسالے جیسے ہم پڑھتے تھے اس میں ایک نظم چھپی ہوئی تھی, وہ 2-3 بند تھے اس کے, تو اگلا بند نہیں, مجھے لگا کہ شاید وہ نظم مکمل نہیں ہے. 2-3 بند کے بعد وہ بند ہو گئی. بند تو پھر میں نے اس کو کھولنے کی کوشش کی اور ایک اور بند اس میں شامل کیا اور جا کے اپنی اماں کو سنا دیا کہ یہ دیکھیں یہ, تو ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ تمہارا حصہ ہے اور یہ اس کا حصہ ہے. تب مجھے احساس ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ میٹر میں بات کہی جا سکتی ہے اور اسی سطح کی کہی جا سکتی ہے جس سطح کی وہاں پر ریکوائرڈ تھی. تو دس از ہاؤ آئی ڈسکورڈ مائی سیلف. اچھا یہ بتائیے فیس بک پہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھرا ہوا ہے شاعری, ہر بندہ شعر. خواتین جو لگاتی ہیں نا جی اپنی پوسٹ, وہ تحریر سے زیادہ تصویر کے لائکس مل رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کی شعر ہے, میں وہاں گئی اس کو میں نے دیکھا, وہ پتہ نہیں کہاں گیا. ایک شعر GT روڈ ہوتا ہے, دوسرا مال روڈ ہوتا ہے, اور لائکس بھرے ہوئے ہیں, کمنٹس بھرے ہوئے ہیں 500 میں. ساڈے ورگا کوئی لاوے تو 4 لائکس نہیں آتے. یہ جو فیس بک پہ شاعری آ رہی ہے, اس سے دیکھیں نا لوگوں کو ایک ہوتا تھا کہ جی ہمیں کوئی میڈیا میسر نہیں ہے, ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں, ہمیں ٹیلنٹ ہے, ہم کہاں دکھائیں. تو انہوں نے اب ان کو میڈیا, دنیا کا سب سے بڑا میڈیا میسر آ گیا, سوشل میڈیا. یہ جو فیس بک پہ شاعری لگ رہی ہے, یہ ہے اس قابل جی کہ اس کو کہیں ڈسکس کیا جا سکے؟ نہیں نخیس بھائی بالکل نہیں. آپ تو بلکہ میرے بہت پرانے دوست ہیں, آپ کو پتا ہوگا حلقے میں جب ہم اپنی غزل پیش کرتے تھے تو کیا حال کرتے تھے ہمارے سینئر اور ہمارے جونیئر, اور اس کی روشنی میں پھر ہم روتے ہوئے نکلتے تھے کہ دن آئے ہی کیوں, میں پیش ہی کیوں کی تھی, یہ تو پج کیوں نہیں کیا. تو اس کی روشنی میں, اس تنقید کی روشنی میں, وہ جو مجلسی تنقید ہوتی تھی دراصل وہ نعمت ہوتی تھی ہمارے لیے, اس روشنی میں ہم تلاش کیا کرتے تھے. اسی طرح میں نے سلیم الرحمان صاحب کو اپنی کچھ غزلیں بھیجی, سویرا والے سلیم الرحمان صاحب, تو ان کو بھیجی, انہوں نے تمام غزلیں رد کر دی. تو جب اتنی سینئر آدمی رد کرے گا تو ظاہر ہے پھر مجھے سوچنے کا موقع ملا کہ اس میں آخر کیا خامی یا کمی رہ گئی تھی جس کو پورا کیا جائے. فیس بک ایک ایسی چیز ہے کہ بیچ میں جو ایڈیٹوریل کریکٹر ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے. آپ ڈائریکٹلی لکھتے ہیں, چھاپ دیتے ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. بیچ میں سے ایڈیٹر غائب ہو گیا, نقاد غائب ہو گیا. ایڈیٹر اور نقاد تو نہیں ہوتے لیکن ڈیزائنر ہوتے ہیں. وہ خواتین کی جو ہے نا غزلیں لے کے پھر اس کو بڑا خوبصورت سا ڈیزائن بنا کے ان کو بھیجتے ہیں, پھر وہ لکھتی ہیں اس غزل کے لیے میں نعیم بھائی کی شکر گزار. اچھا جی سیاست پہ آتے ہیں رؤف صاحب. آصف زرداری صاحب پنجاب آ رہے ہیں جی, بلکہ آ چکے ہیں, اور یہ ایک کوئی نیا شکار کسی مشن پہ آئے ہیں. وہ ہاں شکار سے یاد آیا جی. ہاں جی, ان کا نعرہ تھا نا پیپلز پارٹی والوں کا, شیر کا شکاری زرداری, سپے بھاری زرداری. پچھلے دنوں نے کہا کہ یار میں نے تو کبھی تیتر کا شکار بھی نہیں کیا بھائی, شیر کا شکار کرنا تو بڑی مشکل بات ہے. اب وہ شیروں کے صوبے میں آ گئے ہیں جی. ٹھیک ہے, پنجاب میں. اور یہاں سے کچھ وہ اپنے اراکین کو واپس لینے تو نہیں آئے؟ پچھلی دفعہ آئے تھے تو فیصل صالح حیات اور خالد احمد خلل صاحب جو تھے وہ واپس چلے گئے پیپلز پارٹی میں. اسی طرح سندھ میں بھی انہوں نے کچھ اہم اچیومنٹس کی. نبیر گبول واپس چلے گئے, پیر صاحب پگارا کی مسلم لیگ کے 2 بہت اہم لوگ جو تھے وہ چلے گئے, انہوں نے جوائن کر لیا. مسلم لیگ نون کے واحد احمد نے جو کراچی سے جیتے تھے پارٹی کے ٹکٹ پہ, وہ چلے گئے. تو بہرحال وہ پنجاب میں آئے ہیں تو شکار پہ آئے ہیں. اور ویسے بھی الیکشن ایک چھوٹا سا اشارہ دے دیجئے. ویسے مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, سنا ہے کہ وہ کہیں اس دفعہ کوئی خان صاحب کے قریبی دوست کا شکار. ہاں ان کا ہدف جو ہے وہ جنوبی پنجاب ہے جی. اچھا, جنوبی پنجاب ہے,
اور جنوبی پنجاب میں بھی یعنی این ممکن ہے جب زرداری صاحب واپس جائیں تو ان کے حلقہ احباب میں ایک کوئی شاہ صاحب کا اضافہ ہو چکا ابھی فوری طور پہ اگر نبی ہو ہاں دیکھو چاکا لاتھ رہا ہے اچھا اور وہ شاہ صاحب جن کی آپ بات کر رہے ہیں ملتان والے شاہ صاحب ہاں جاوید ہاشمی کے جو رائبل ہوتے تھے شاہ وہاں محمود سے، قریشی صاحب تو وہ پارٹیاں بدلتے رہے ہیں ویسے آپ کو معلوم ہے جی جی ایک دور میں وہ وائی صاحب کی کابینہ میں جی وزیر خزانہ تو مجھے یاد ہے کہ جب وائی صاحب کے خلاف منظور بٹو نے غلام اسحاق کے کہنے پہ سازش کی تحریک عدم اعتماد لائے تو انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کی وائی صاحب کی حمایت میں، اور پھر وہ الیکشن سے پہلے ہی میاں صاحب کے پاس پہنچ گئے مارٹا۔ اچھا رو صاحب یہ بتائیے شاہ محمود قریشی اگر تحریک انصاف چھوڑتے ہیں، اگر فرض کیا، کیوں چھوڑیں گے؟ نہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، مثلاً ایک وجہ تو اس کی یہ بھی ہے کہ پارٹی میں اصل میں شاہ صاحب جو ہے نا وہ اپنی ذات کے بارے میں بہت حساس ہے، اوور مطلب ہے کانفیڈنٹ ہے اور بڑے اپنی آپ کی پوجا کرتے ہیں، جو خان کا بھی مسئلہ ہے نا اور تعلق قادری کا بھی مسئلہ ہے، اپنی خود پرستی جو ہے، خبت عظمت جو ہے، تو یہ بھی ان کا مسئلہ ہے جی۔ پھر یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان چونکہ ان کے پاس جہاز نہیں ہے، اے ٹی ایم مشینیں بھی دو ہی ہیں، علیم خان صاحب اور جہانگیر سنگھ صاحب، تو انہیں وہ اہمیت پارٹی میں نہیں ہے، بلکہ پچھلے دنوں نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے ٹکٹ جہانگیر ترین کے ذریعے ملنا ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو بہرحال امکان یہ موجود ہے کہ وہ بھی چھوڑ کے چلے جائے پیپلز پارٹی میں۔ جو کہہ رہے ہیں نا جی شکار پہ آئے ہوئے ہیں زرداری صاحب، اور جو اپنی ٹرمینالوجی میں یہ کہہ رہے ہیں، اچھا جی بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ آپ نشانہ کسی اور چیز کا لے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، بعض اوقات آپ نشانہ لے رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ کہ یار یہ کوئی نشانہ کہیں چیز کا لیا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو چیز نکلتی ہے وہ بعض اوقات انسان کی پہلے سمجھ میں آ جائے تو وہ ہنس ہنس کے بحال ہو جائے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جی، آپ نے صرف یہ بتانا یہ کر کیا رہے ہیں، یہ ویڈیو دیکھیے، یہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نشانہ لگا رہے ہیں، مجھے صرف یہ بتائیے کہ فائرنگ کی آواز ذرا سنیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی جدید گن ہے کوئی پرانی گن کی فائرنگ کی آواز ہے؟ یہ دکھائیے گا جی ویڈیو۔ ہاں جی روز صاحب جدید گن ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھا کی آوازیں آپ سن رہے ہیں ماشاء اللہ، دیکھیے کتنی تیز۔ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، یہ جو ٹھا کی آپ کو آوازیں آ رہی ہے، اے دیکھنا لو اور بھائی جی نال پیپا بجا رہے جی، فائرنگ کی آواز تو وہی آ رہی تھی جو وہ ان کا سنک کتنا اچھا کیا ہوا تھا۔ جی ہاں، مجھے اس سے نا یاد آ رہا ہے کہ جو فلم میکنگ میں جب ہم آوازیں ریکارڈ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جی ڈب کے بعد ایک اور بھی پروسیس ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے دکھانا ہے کہ کوئی بندہ جو دور سے آ رہا ہے آپ کے قریب، تو آپ اس کے قدموں کی آواز کو ریکارڈ کرنے کے لیے اگر مائک اس کے قدموں کے قریب لے کے جائیں گے وہ تو فریم میں آئے گا، تو لہٰذا اس کا کچھ نہ کچھ تو آپ نے کرنا ہوگا، تو وہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس بندے کو شوٹ کر لیتے ہیں ساؤنڈ کے بغیر، اس کے بعد ایک فولی اسٹوڈیو ہوتا ہے، وہاں پہ یہ آوازیں باقاعدہ پیدا کی جاتی ہیں، جی ہاں پوسٹ میں پیدا کی جاتی ہیں، اس کے بعد ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، پھر ایڈیٹنگ میں اس کو سنک کیا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ دیکھ کے وہ فولی اسٹوڈیو اور وہ مجھے اپنی کلاسیں یاد آ گئی جس میں وہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ فولی آرٹسٹ ہیں، یہ فولی اسٹوڈیو ہے، یہاں سے فولی ساؤنڈ جنریٹ کی جا رہی ہے۔ یاد ہوگا پاکستان فلم انڈسٹری کا جب پرانا دور ہوتا تھا تو اس میں جو موقع نہیں لگتا تھا ڈشواں، یہ بھی ایک آواز ہوتی تھی، ایک صاحب آواز نکالتے تھے ڈشواں، اور ان کو پر ڈشواں پیمنٹ ہوتی تھی، بہت اچھا جی 100 ڈشواں نے فلانا ڈشواں کیسا بل آتا ہوگا؟ ہاں 35 ڈشواں فلانا اس طرح کا۔ اچھا جی فلم آپ پڑھاتے ہیں؟ جی 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 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں جی فلم کی کلاسز، یہ جو جب آپ فلم پڑھا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو آپ کے اسٹوڈنٹس کیا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایکٹر بننا چاہتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے زیادہ تر ڈائریکٹر بننا چاہتے ہوں گے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ویسے اس کا ایک میری آبزرویشن رہی ہے کہ جب میں میڈیا پڑھاتا تھا تو پہلی کلاس میں ہی پوچھتا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، اس میں 80% لوگ اینکر بننا چاہتے تھے، تو اس کے بعد جب ہم پوچھتے تھے کہ آپ کن کن کو دیکھتے ہیں تو ان 80 میں سے تقریباً 90% لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ نیچے کر لیتے تھے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا جس چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے وہ بناؤ گے کیسے، بنو گے کیسے؟ اسی طرح جب یہ نئے نئے آتے ہیں اسٹوڈنٹس تو وہ ایکٹر بننا چاہتے ہیں، انٹرسٹنگلی وہ اداکار بننا چاہتے ہیں، لیکن جب ہمارا کورس، کتنی حیرت کی بات ہے
کہ ایکٹنگ کے لیے وہ پڑھ لکھ کے آنا. یہ تو خیر اچھی بات ہو گئی, بہت اچھی جو آپ نے الٹ بات مجھے آج پتا چلی ہے, کیونکہ میں نے جن اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات ہوتی ہے وہ تو سارے ڈائریکٹر بننا چاہتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. نہیں, ہماری فلم میں جب آتے ہیں تو وہ ایکٹر, اور اس کے لیے ہماری باقاعدہ ورک شاپ ہوتی ہیں. وہ سید نور صاحب کہتے ہیں کہ 2 طرح کی آوازیں ہوتی ہیں, ایک رگی آواز اور ایک ٹڈی آواز. تو اداکار کو پیٹ سے آواز نکالنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے, جس طرح گلوکار کو حلق سے آواز نکالنے کی, پیٹ سے. وہ ورنہ تو رگ سے نکلے گی نا, شارگ سے. تو وہ اس کا میڈم نور جہاں کی آواز دیکھیں, تاثیر اس میں اسی لیے ہے کہ وہ محض یہاں سے شارگ سے نہیں نکلتی تھی. تو خیر جب ہمارا مکمل ہو جاتا ہے کورس تو اس کے بعد زیادہ تر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ڈائریکٹر بنیں گے, کیونکہ ڈائریکٹر میں نا تفاخر ہوتا ہے, وہ کیپٹن آف دا شپ بنتا ہے. وہ اورنگزیب عالمگیر کی طرح کہتا ہے کہ بچے بھیج دیا کرو, شاہجہان پڑھاؤں گا, شاہجہان کی طرح. شاہجہان کی طرح. جی پتہ کا احساس ہوتا ہے ڈائریکٹر میں, پتہ کا احساس ہے. پتہ کا احساس ہمیں بھی نصیب ہوا. انڈس واٹر کمیشن, اس پہ انڈیا نے ہمارا موقف تسلیم کر لیا. ہاں, کل ہم نے اس پہ بات کی تھی جی کہ 2 سال بعد کل شروع ہوئے مذاکرات. آج دوسرا دن تھا, آخری دن. تو اس میں یہی ہوا کہ مذاکرات کے نتیجے میں چیزیں کھلتی ہے نا, تو اب مذاکرات ہوئے ہیں جی, اور اس کے نتیجے میں تو یہ طے پایا کہ انڈیا ہمیں فلڈ ڈیٹا مہیا کیا کرے گا. ٹھیک ہے, اور ذمہ داری کے ساتھ مہیا کرے گا کہ جب وہاں پہ فلڈ آتے ہیں تو ہم متاثر ہوتے ہیں نا قدرت کے پانی سے. تو بہت بڑا بریک تھرو ہے. کتنا پانی اس نے چھوڑنا ہے تاکہ اس کے لحاظ سے ہم نے بھی پہلے تیاری کی ہو. اس کے علاوہ یہ ہوا جی کہ جن پہ پاکستان کا حق ہے, چناب اور جہلم, یہ شکایت پیدا ہوتی رہتی ہے کہ اس کا انڈیا ناجائز استعمال کر رہا ہے. ڈیم بنا سکتا ہے لیکن اس طرح نہیں کہ پاکستان کا حق متاثر ہو, جس طرح پاکستان کو پانی ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو مایار ڈیم پہ بھی پاکستان کو اعتراضات تھے جو باقی 2-3 اس پہ ہیں. تو انڈیا نے تسلیم کیا ہے کہ مایار ڈیم کو وہ ری ڈیزائن کرے گا اور پاکستان کے ساتھ شیئر کرے گا وہ. ٹھیک ہے, اور اسی کے مطابق جو ہے وہ پھر اس ڈیم کا نقشہ بنے گا اور اس ڈیم پہ تعمیر ہوگی. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے جو ہوئی ہے, اور توقع کرنی چاہیے کہ یہ جو گڈ سروس پریویل کی ہے وہاں پہ مودی صاحب کو, اللہ کرے یو پی کے انتخابات کے بعد بھی, اگر اس میں بڑی پاکستان دشمنی تھی, اور جسے انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے جی, وہ جو جوگی صاحب ہے, جوگی آدتیہ, اور مسلمان بیچارے پریشان ہیں کہ اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا. اللہ کرے وہاں پہ یہ گڈ سروس پریویل کرے پاکستان کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے. احمد حماد صاحب جناب, آپ نے, ظاہری بات ہے آپ شاعری کرتے ہیں, بے شمار فینز ہوں گی آپ کی, خواتین بھی, اچھے خوبصورت چہرے آپ کے. کہ گھر میں کبھی پرابلم ہوتا ہے آپ کو بھابھی کے ساتھ؟ نہیں, ایسا نہیں. کیوں؟ وہ اللہ نہ کرے وہ آپ پہ اعتبار تو نہیں کرتی؟ اچھا, ویسے یہ بتائیے, آپ زندگی میں کبھی ریس لگائی ہو, آپ نے دوڑے ہو فزیکلی؟ جی جی بالکل. محبت کرنے کے بعد یا محبت کرنے سے پہلے؟ مشکل سوال. نہیں ویسے کبھی. اچھا, آپ یہی اسی طرح دوڑے ہوں گے نا, سیدھا جیسے دوڑتے ہیں؟ جی بالکل. ورٹیکل بھی کبھی دوڑے ہیں؟ نہیں, ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں جی راؤ صاحب؟ اوپر کی طرف سیڑھیوں پہ یہ صحیح پہنچے. میں آپ کو ایک ریس کا احوال بتا رہا ہوں جی. پیرس میں یہ ریس ہوئی ہے. اس میں 289 میٹر ریس یہ ہوئی, جس میں یہ کہاں ہوئی؟ ایفل ٹاور جو ان کا ہے معروف. اور اس میں اس ریس کا جو طریقہ کار وہ یہ تھا کہ سیڑھیاں آپ نے چڑھنی ہے بھاگ کے, اور اس میں 1665 سیڑھیاں جو اس میں اسٹیئر رنرز جو تھے وہ اس میں شامل ہوئے, جنہوں نے 1665 سیڑھیاں انہوں نے تیزی سے چڑھی ہیں. اور یہ 120 جو تھے اس میں, یہ ریسر جو تھے جو ورٹیکل انہوں نے ریس لگانی تھی, وہ شامل ہوا. اور یہ لوگ جناب شامل ہوئے, اور کئی لوگ اس میں ظاہری بات ہے گرے بھی, زخمی بھی ہوئے, لیکن کامیاب بھی ہوئے. اس قسم کے مقابلے, آپ تو کافی نظر رکھتے ہیں ایسی چیزوں پہ جو باہر کے ممالک کی ہوتی ہیں, اس قسم کے مقابلے جو کبھی انہوں نے بیل چھوڑ دیا, کبھی یہ کر دیا, اب یہ سیڑھیاں اسی طرح بھاگی, بالکل. یہ جیتنے میں کیوں خوشی ہوتی ہے لوگوں کو؟ اپنی جان خطرے میں ڈال کے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ ہاں, میرے جو چھوٹے بھائی صاحب ہیں وہ اسپورٹس پرسن تھے, خود اسپورٹس میں تھے, کرکٹ کھیلتے, احمد فواد صاحب, اور ان کے ذریعے سے مجھے بہت کچھ پتا چلا. مثلا یہ اسپورٹس ایکسٹریم اسپورٹس کہلاتی ہیں, جیسے بنجی جمپنگ ہے, اپنے پاؤں سے ربڑ باندھ کے آپ نے چوٹی سے نیچے چھلانگ لگانی ہے, اور بالکل زمین کے قریب آ کے وہ ربڑ آپ کو واپس کھینچ لیتی ہے, اور وہ جو انسان کے اندر تھرل پیدا ہوتی ہے موت کو چیلنج کر کے, وہ سینس جو ہے نا وہ منہ کو آ جاتا ہے جب زمین پہ کل آ رہے ہو نا, لگتا گئے. بالکل. اس کے بعد ہمارے جیسا بندہ ہو تو کبھی بھائی جی میرا دل تو اتنے رہ گیا جی میں. بالکل صحیح. جیسے کارٹونوں میں ہم دیکھتے تھے نا کہ وہ خوف کی وجہ سے دل باقاعدہ باہر اسپرنگ کے ساتھ آتا تھا. ہماری بات ہے سردار جی جب جہاز خطرے میں تھا تو انہوں نے کہا چھلانگ لگا دو جی, جہاز انہوں نے بھی چھلانگ لگا دی پیراشوٹ کے ساتھ. سردار جی سوچ رہے ہیں 10,000 فٹ نیچے ہے, ابھی کیا کھول رہا ہے, ابھی کیا کھول رہا ہے.
اس کے بعد جب زمین سے کوئی 100 فٹ رہ کر تو ویسے ہی پہنچنے والا ہے تو الحمدللہ زمین پہ پہنچ گیا۔ اچھا میں چھوٹا سا ایک سوال اس کے بعد جواب آپ کا اس بریک کے بعد لوں گا۔ آپ نے مجھے بتانا ہے، ابھی آپ نے کارٹون کا ذکر کیا، ہمارے جو یونیورسٹیز میں کالجز میں جو فلم کی کلاسز پڑھائی جا رہی ہیں کہیں کارٹون بھی پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ میں آپ سے سوال اس کا جواب لوں گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ قومی سفر کے 70 سال۔ آئیے ہم تجدید عہد کریں کہ ہم مادر وطن کے خلاف ہونے والی تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ ہم سب کا پاکستان۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایک ایک لمحہ اور قوم کی امیدوں پہ ہمیشہ پورا اتریں گے، کیونکہ یہ ہے ہم سب کا پاکستان۔ افواج پاکستان اور پاکستانی قوم پاکستان کے دفاع کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ہم سب کا پاکستان۔ ویلکم بیک۔ احمد عمار صاحب، ہم کارٹونز جو ہیں وہ ہمارے یہاں کہیں پڑھائے جا رہے ہیں؟ کارڈ دیکھیں نا ان کے فریڈ کمبی غالباً ان کا نام تھا مرحوم کا، جو جن کے ہم دیکھتے تھے ٹام اینڈ جیری، اور وہ کارٹون آپ کبھی لگائیں ان کے جن کا میں نے آپ کہہ رہا ہوں فریڈ کمبی، یہ تو آپ پاگل کر دیتے ہیں، اسٹارٹ سے ہی وہ اتنا آپ دیکھیں ٹام اینڈ جیری میں بھی کئی کارٹون آپ کو بوریت کی حد تک بور کر دیتے ہیں، یعنی انتہائی بور کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں کہیں کارٹون پڑھائے جاتے ہیں؟ جی ہاں، کارٹون کے لیے بیسیکلی وہ اینیمیشن جو ہے نا اس کے اوپر عبور ہونا چاہیے، اور اینیمیشن لفظ نکلا ہے اینیمیٹ سے، کسی بے جان چیز کو اینیمل بنا دینا، جاندار بنا دینا، اس کے لیے باقاعدہ کورسز ہیں، ڈگریز بھی ہیں، اور وہ ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں مختلف جگہوں پہ پڑھائی جاتی ہیں۔ تو جب کوئی آرٹسٹ اس پہ عبور حاصل کر لیتا ہے کہ جیسے یہ کپ ہے اب اس کو چلتا ہوا دکھانا ہے، یہ خود بخود بڑا ہو جائے، یہ بولنا لگ جائے، اس میں اس کی آنکھیں بن جائے، جب اس پہ عبور حاصل کر لیتا ہے پھر وہ اسٹوری ٹیلر جو ہوتا ہے وہ بیچ میں آتا ہے اور آ کے کہانی بنا دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ابھی 2 فلمیں ریلیز بھی کی گئی ہیں، اور یہ جو شرمین عبید چنائے ہیں انہوں نے دونوں فلمیں بنائی ہیں۔ نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روح صاحب یہاں ہمارے ایک نجی چینل پہ کارٹون تھوڑے سے ان کے وہ دکھاتے ہیں خبروں کے بعد، تو مطلب ہے کہ اس میں تو وہ تو مزہ ہی نہیں آتا، وہ جو ہم حرکت دیکھتے ہیں جو باہر کے بنے ہوئے کارٹونز میں دیکھتے ہیں حرکت، تو یہ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے ان کی حرکت۔ ابھی ٹیکنالوجی نہیں ہے نا اس سطح پہ ہماری، اور بلکہ میں نے یہ جس کا ذکر کر رہا تھا وہ میں نے جا کے سنیما میں دیکھی، اور میں یقین کرتا ہوں کہ فلم سنیما کے لیے ہے، فلم آپ لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ یا ٹی وی پہ نہ دیکھیں، وہ تو اینیمیٹڈ فلموں میں بھی وہ تو تاثرات تک دکھا دیتے ہیں۔ جی آپ یہ کمی محسوس نہیں کرتے جی کہ ہمارے ہاں ٹی وی پہ بچوں کے لیے دلچسپی کی کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ یہ جو ابھی جس کارٹون کا ذکر کر رہے تھے جو خبروں کے بعد، وہ بھی اس میں کوئی پولیٹیکل قسم کا ٹچ ہوتا ہے یا کوئی اور، تو یعنی پاکستان میں بچوں کے لیے ٹی وی والوں کو یہ ضرورت محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ بچوں کے لیے کارٹون فلمیں بنائیں، جی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل ہونی چاہیے۔ اچھا جی، ہم آج کی تصویر پہ تصویر بھی تو ہونی چاہیے، ہاں تصویر میں ہونی چاہیے، تو اسٹل تصویر بھی تو ہونی چاہیے۔ ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آپ کا تبصرہ لوں گا اس پہ۔ یہ تصویر دیکھیے، یہ ایک شناختی کارڈ ہے، یہ دیکھیے ذرا، اور اس میں آپ کو ویسے تو بظاہر تو کوئی حیرت انگیز بات نظر نہیں آ رہی ہوگی، یہ گول دائرہ ایک لگایا ہوا ہے، اس پہ دیکھیے ان کی موصوف کی شناختی علامت ذرا چیک کیجیے، کمال ہو گیا، ہیں انتہائی حسین ہے۔ بٹ صاحب ہو گئے، کوئی بٹ صاحب ہو گئے، نام پڑھ لیجیے، بٹ صاحب نہیں ہے وہ۔ اچھا جی، یہ شناختی ویسے میرا خیال ہے یہ ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے۔ میں دوسری بات یہ نقیض بھائی کہ شاعر ہونا تو اپنی فطرت سے مجبور، یہ مرد کے لیے وجیح لفظ استعمال ہوتا ہے حسین کی بجائے، حسین عورت ہوتی ہے۔ رؤف صاحب بھی حسین ہے، بیوٹیفل بھی لکھتے ہیں، ہم نے جب جھوٹ بولنا،
होता है, बिल्कुल। मेरी तो नहीं सुननी हो, हमने जब भी झूठ बोलना हो हम इनको हसीन जमील कहते हैं। नहीं नौखेज, लेकिन ये जो है ना, ये तो खैर लतीफा ही लगता है, लेकिन आपको याद दिला, मुझे याद है मैं जब जद्दी होता था तो ये 2002 के जब वो बने ना जी इलेक्शन की लिस्टें बनी, तो यकीन करें उसमें ये लतीफा हुआ कि फारूक लगारी साहब जो थे उन्हें जौजा फलां लिखा हुआ था। ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। ऐसी गलतियां, ये नादरा की तो एक तो बड़ा मारूफ जी पीटीवी का एक आपको पता है कॉमेडी का शो चलता था 50-50, उसका एक खाका इतना कमाल का था कि उसमें वो इसी तरह शनाख्ती कार्ड के दफ्तर, उस दौर में शनाख्ती कार्ड का दफ्तर होता था, तो एक खातून आई, साथ उनके एक शौहर थे, तो उन्होंने आके कहा कि देखिए आपने मुझे बेवा लिख दिया शनाख्ती कार्ड में, ये रहे मेरे शौहर। तो वो जो शनाख्ती कार्ड के दफ्तर वाले थे उन्होंने ऐसे निकाली, दराज में से पिस्तौल निकाली, ठाओ देखा में गोली मारी, लो जी कहते तो शनाख्ती कार्ड ठीक हो गया। नहीं वो ये भी था कि जरा ज्यादा उम्र के थे तो वो रंडवे हो गए, एहलिया फौत होगी, तो किसी ने कहा कि यार दूसरी शादी कर लो, कहता सोचता हूँ लेकिन कोई ऐसी हो बेवा वगैरह हो कोई ज्यादा उम्र की, उन्होंने कहा तू शादी कर यार बेवा हो जाएगी जल्दी। हाँ वाह वाह। अच्छा जी आज की पहेली भी आ जाए, बहुत अच्छा हमारा सेगमेंट जो आज की पहेली है, जरा टेस्ट करें जनाब रऊफ ताहिर साहब का IQ। हाँ, दुनिया में वो कौन सी जगह है, आपने महीनों के नाम पढ़े होंगे ना, जनवरी फरवरी मार्च सारे आते ही होंगे, ऐसे उंगलियों पे करके आप उनके दिनों का हिसाब भी लगाते रहे होंगे कि 31 का कौन सा, 30 का कौन सा। ये बताइए एक ऐसी वो कौन सी जगह है जहां वैसे तो होता है ना जून जुलाई अगस्त, यानी जून के एक महीने बाद अगस्त आता है, एक ऐसी जगह है जी जहां जून से पहले अगस्त आ जाता है। जून से पहले अगस्त आ जाता है जी, सोच लीजिए, फायदा तो कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी वो कौन सी जगह है जहां जून से पहले अगस्त आता है? मेरे ख्याल ये डायरी में आ जाता होगा। सुभान अल्लाह, डायरी में आता है? कौन सी डायरी में आता है जी? भाई वो अगर आप इधर से पढ़े अंग्रेजी की डायरी वो लेफ्ट, नहीं, आप उस डायरी को भी इधर से ही पढ़ेंगे ना, इंग्लिश वाली साइड से पढ़ेंगे। हम उर्दू वाले साइड से पढ़ लेते हैं। नहीं, तरतीब से ही पढ़ेंगे और उसमें लेकिन जून से पहले अगस्त आना है। हाँ सॉरी सर, डिक्शनरी में। आई सी ABCDFGKLM, ठीक है। अच्छा IC कह रहे हैं, ठीक है, पहले A से आएगा ना जी, A से अगस्त आएगा। इधर अनाउंस कर दीजिए आज की पहेली आप। मैं आज की पहेली हस्बे मामूल, हाँ अब क्या जरूरी है मैं अपनी शिकस्त कह दीजिए जरा, लोग खुश हो जाएंगे, आपको पता पब्लिक खुश हो जाएगी, क्या दीजिए, क्या पब्लिक समझ गई है। हाँ, यानी आज की पहेली आप जीत गया। चले, हार गए जी, सुन लिया साहब। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और आते हैं अभी थोड़ी देर में। अस्सलामुअलैकुम। आज 21 मार्च 1940 ईस्वी है। पेश खिदमत है लाहौर की सियासी सरगर्मियों का जस्ता जस्ता अहवाल। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर और मुसलमानों के अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना, नवाबजादा लियाकत अली खान समेत हजारों आजादी के मतवालों के हमरा खुसूसी ट्रेन के जरिए बारास्ता मीरठ सहारनपुर आज सुबह 9:35 पर लाहौर पहुंचे। जो ही ट्रेन लाहौर स्टेशन पर रुकी, आवामी जोशो जज्बा बामे उरूज पर था। मोहम्मद अली जिन्ना का साथी समेत आतिशबाजी, फूल की पत्तियों और कलकशिगात नारों से पुरकपात इस्तकबाल किया गया। लाहौर पहुंचते ही इंसानी हमदर्दी और उखुवत का मुजाहरा करते हुए कायद-ए-आज़म स्टेशन से सीधा हंगामों में जख्मी होने वाले खाकसारों की आयादत के लिए म्यू अस्पताल लाहौर पहुंचे। मंटो पार्क में लाखों की तादाद में आवाम अपने रहनुमा के लिए दीदाए दिल फर्श राह किए हुए हैं। लाहौर का मंटो पार्क खेमा बस्ती और इंसानी समुंदर का रूप धार चुका है। MA जिन्ना शाम 4:30 बजे पिंडाल पहुंचे तो तुलो अर्ज से जमा मुस्लिम लीगी मत वालों ने फलक शिगात नारों से उनका इस्तकबाल किया। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने इजलास का बाकायदा आगाज परचम कुशाई से किया। उन्होंने 7 बजे पिंडाल में काउंसिल की मीटिंग की सरबराही भी की। खबरें खत्म हुई। अल्लाह हाफिज नासिर। वेलकम बैक।
हमारे पास कुछ फेसबुक मैसेजेस हैं। सकलैन खान साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप अपने प्रोग्राम में मेजर ताहिर सादिक साहब को बुलाएं। मेजर ताहिर सादिक साहब, मगर ये शायद वो अटक में है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाज़िम आज़म इनका बेटा है शायद, पहले चौधरी बरादरान के अजीज हैं। चलिए अगला मैसेज है जी सैयद बुखारी साहब का। वो लिखते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, प्लीज मेरा ये मैसेज अपने प्रोग्राम में शामिल कर दें। भाई जी मैसेज तो शामिल करता है, लेकिन शाह जी हमें कुछ लिखा भी करें, बताया भी करें, कुछ हमें मशवरा भी दिया करें ना। तो अब हमारे पास रऊफ साहब, आपने देखा लाहौर में बहार का मौसम तो चल ही रहा है, फूलों का, हाँ फूलों का मौसम, और लाहौर में एक नया इजाफा हुआ है, बड़ा खूबसूरत इजाफा। लाहौर के खूबसूरत रुखसार पे हमने एक लाली देखी, और वो ये नई जो स्पीड बस शुरू हुई है, क्या मजेदार काम शुरू हुआ जी। हाँ, पहले तो वो थी ना मेट्रो जो है, हाँ जी, सुर्ख बस, वो भी जिसे मुखालफिन जंगला बस कहते थे। और जैसे शहबाज साहब ने कल कहा हमारे वज़ीर आला ने कि खुद पिशावर में वही जंगला बस चलाने लगे हैं, जिसे इमरान खान साहब मजाक उड़ाया करते जंगला बस कह के। तो अब इन्होंने ये किया है जी हमारे खादिम पंजाब ने कि 200 के करीब जदीद तरीन बसें हैं, यानी आप उसमें दाखिल हो तो यूं लगता है कि जैसे आप यूरोप और अमेरिका की किसी बस में दाखिल हो गए, और बड़ा सस्ता है। 200 एयर कंडीशन बसें हैं जी। और ये वैसे यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम भी आ रही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये आपको मुख्तलिफ इलाकों से पहुंचाती है। ये जो आपके है ना जी मेट्रो बस जो है, मेट्रो बस से लिंक से लिंक करती है, वो भी सिर्फ इस्तेफादा कर रहे हैं लोग, और अदरवाइज भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और ये किराए का क्या हिसाब है इसका? किराए का ये है जी कि 200 रुपए का कार्ड आप लेते हैं पहली बार। अच्छा, कार्ड लेना? हाँ, उसके लिए ये है कि 130 रुपए तो उसी में महफूज रहते हैं। ठीक है। पहले आप 70 रुपए जो है ना, जो उन्हें आप इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, यानी जब आप दाखिल होते हैं, जब आप बस में दाखिल होते हैं तो कंडक्टर नहीं है। अच्छा। अब वो लगा हुआ है, यानी वो आला समझ ले उसे, बंदा चुप करके बढ़ जाए? नहीं, चुप करके नहीं बढ़ सकता। उसके बाद आप वो ना उस पे करते हैं, अच्छा, वो टच करते हैं उस कार्ड को, ठीक है। हाँ, तो वो जनाब उसमें से 20 रुपए कट जाते हैं कार्ड में से। जब आप उतरते हैं तो फिर दोबारा से करते हैं, फिर 5 रुपए वापस आ जाते हैं। गोया 15 रुपए में आपने वो सफर कर लिया, और उसके बाद आपको मेट्रो बस में बैठना है या आगे फिर लाल बस लेनी है, ठीक है। 8 घंटे के अंदर अंदर आप दोबारा उसमें बैठ जाते हैं, तो फिर आप कार्ड टच करते हैं, 10 रुपए कटते हैं। जब आप उतरते हैं फिर कार्ड टच करते हैं तो 5 रुपए फिर वापस आ जाते हैं। 20 रुपए में आप कहीं, मेरा ख्याल है जी गाड़ियां घर रखनी चाहिए हमें। हाँ। और सफर का इतना आसान और सस्ता और मजेदार, ना पार्किंग की प्रॉब्लम। क्या ख्याल है? हाँ, ये ऑरेंज लाइन से पहले जी, जो अगले साल मुकम्मल हो जाएगी, उम्मीद है एक नया तोहफा है लाहौर के लिए खादिम पंजाब की तरफ से जी। मेरी माने तो कल आप भी अपनी जो बड़ी सी गाड़ी है वो घर ही रख के आइएगा, इसी पे बस से हम आइंदा सफर किया करें। ठीक है जी। आज हमारी किताब अहमद साहब, आपकी किताब ही है अहमद हमाद साहब की, मोहब्बत भीगता जंगल। ये क्या इसमें जी, इसका उन्वान तो इटसेल्फ हमें लगा बड़ा भीगता हुआ उन्वान है। जंगल, मोहब्बत भीगता हुआ जंगल, मोहब्बत को जंगल से तशबीह क्यों दी? मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ, एक कुछ अर्सा हट सा था वहाँ पे रहने का, जो जंगल में था, और जरा हट के था आबादी से, और मरी में था। तो वहाँ पे बारिश हो गई, और मैंने देखा कि बारिश के दौरान में जंगल की आवाज, और उसके बाद जब बारिश खत्म हो गई तो वो जो रोईदगी थी ताज़ा, और वहाँ पे जो जानवर थे वो जो, और एक खास सूंघी सी खुशबू। जी हाँ, खुशबू, जिंदगी से भरपूर चीज, इससे ज्यादा मैंने कभी कुछ नहीं देखा जितना जिंदगी से भरपूर बारिश में धुला हुआ जंगल था। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मोहब्बत भी इंसान को बिल्कुल इसी तरह इतना ही फ्रेश, इतना ही खुशबूदार कर देती है जिस तरह के बारिश के बाद जंगल हो जाता है। माशाल्लाह जी। ये बताइए, जो आपने बड़े मुनफरद नाम है आपकी किताबों के, शाम बेचैन है, तेरे ख्याल का काम, ये परछाइयाँ, ये तो आपने साल लुधियानवी की नकल नहीं करनी, इनकी तवील नजर परछाइयाँ जो हैं। जी हाँ, पहली बात तो ये कि जो बड़े शायर हैं उनको एक ट्रिब्यूट भी होता है, लेकिन मैंने इसको ये रिफ्लेक्शंस का एक तर्जुमा करने की कोशिश की थी। इसमें जो छोटे छोटे जो ख्याल आया वो लिख दिया, तो इस तरह वो रिफ्लेक्शंस हैं बेसिकली। ठीक है, ख्याल के नौफिद वक्त खत्म हो रहा है, अगर आप इजाजत दें तो हम अपने नाज़रीन के लिए मैं अहमद हमाद साहब से भी एंड में सुनना चाहूंगा, पहले आप सुना दीजिए। हाँ, ये जनाब इसी से मोहब्बत भीगता जंगल से, रब्बे अय्याम से माजी की अदा मांगता है। क्या कहना? रब्बे अय्याम से माजी की अदा मांगता है, दिल के अब तक तेरे मिलने की दुआ मांगता है। दर्द बच्चा था तो सो जाता था थपकी पे मेरी, अब जवां है तो ये आहों की ग़िज़ा मांगता है।
اور عشق آ جاتا ہے شہرک کو ہتھیلی پہ دھرے. واہ عشق آ جاتا ہے شہرک کو ہتھیلی پہ دھرے، دستے لیلائے جنوں جب بھی ہنا مانگے. کیا بات ہے، کیا کہنے. واہ واہ. شکریہ احمد صاحب خود کلام شاعر بزبان شاعر. جناب میں ایک غزل پیش کرتا ہوں. برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے لگتے. برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے. برف پر خاک کے جالے، اس کا پس منظر تھوڑا سا یہ ہے. ماشاء اللہ جب لگا پروین شرف صاحب کا تو اسلام آباد سفید ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے پسند نہیں ہے یہ بات، تو اس لیے میں نے کہا کہ ماشاء اللہ برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے لگتے، ذہن پر خوف کے تالے نہیں اچھے لگتے. ریت تھکتے ہوئے قدموں کا برا مانتی ہے، ریت تھکتے ہوئے قدموں کا برا مانتی ہے، دشت کو پاؤں کے چھالے نہیں اچھے لگتے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ریت تھکتے ہوئے قدموں کا برا مانتی ہے، ریت تھکتے ہوئے قدموں کا برا مانتی ہے، دشت کو پاؤں کے چھالے نہیں اچھے لگتے. تیرے حماد کو لوگوں نے بتایا ہی نہ تھا، تیرے حماد کو لوگوں نے بتایا ہی نہ تھا، شاہ کو بولنے والے نہیں اچھے لگتے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. شاہ کو بولنے والے نہیں اچھے لگتے. یہ تھے احمد حماد، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جناب رؤف طاہر صاحب کو، جناب احمد حماد صاحب کو اور گلین خیز اختر کو آج کے شو سے اجازت دیجیے. کل آپ کی خدمت میں اسی وقت پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے شب بخیر.